موضوع الدرس في إثبات الرسالة للرسل عليهم الصلوات والتسليم سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے لقد ارسلنا رسلنا، تحقیق ہم نے بھیجے ہیں رسول بالبینات، دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اتارا ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی عدل، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں فیصلہ ہو عدل سے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور اتارا ہم نے لوہا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سختی ہے زیادہ، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرَهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لیں اور لوگوں پہ ظاہر کر دیں کون ہے جو اللہ کے رسول کی سچی نیت سے مدد کرتا ہے، ورنہ اللہ تو خود قوی ہے، غالب ہے، ان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے، ویسے بھی نظام عالم یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے ہر ملک میں پھر وہ اپنے سفیر بھیجتا ہے جو اس کے احکام، اس کی پالیسیاں، اس کے معاملات پر لوگوں کو اطمینان دلاتے ہیں اور لوگوں میں تعارف کراتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ہم نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں انسان اور جنوں کو پیدا کیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ میں اور کھول کے بیان فرما دیا کہ لا یرید منہم رزقا، میں نے اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ کما کے میرے لیے روزی لائیں، ہم نے تو ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب جب اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہماری نجات بھی عبادت پہ ہوگی۔ تو اب عبادت کیسے کریں گے؟
ہم اللہ پاک سے نہ مل سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے تو وہ تو وراء الورا ہے. ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھی عبادت کیا ہوتی ہے، اور پھر کہ عبادت کا طریقہ کار کیا ہوگا، عبادات بدنیہ کیا ہوگی، عبادات مالیہ کیا ہوں گی، عبادات مشترکہ بین المال والبدن کیا ہوں گی، عبادات کے اوقات کیا ہوں گے، تو ہمیں کون سمجھائے گا؟ اس لیے اللہ رسول بھیجتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، ان کو کتاب یا شریعت یا احکام نہیں دیے گئے، ان کو بھیجا گیا کہ وہ دنیا کو جا کے آباد کریں. انہی سے اللہ نے پھر نسل کو ترقی دی. پھر دنیا میں زراعت کیا ہے، دنیا میں لغات کیا ہیں، آلات کیا ہیں، یہ چیزیں حضرت آدم علیہ السلام سمجھاتے رہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بڑھ گئی، اب اللہ نے پہلا پیغمبر، پہلا نبی، پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام. تو اس لیے اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں کہ وہ جا کے میرے بندوں کو بتلائیں کہ کن کاموں پہ مولا راضی ہے، کن پہ مولا ناراض ہے. اور اللہ نے ایک فیصلہ بھی فرما دیا کہ جب تک میں کسی قوم کے پاس اپنا پیغام نہ بھیجوں، پیغمبر نہ بھیجوں، رسول نہ بھیجوں، ان قوموں پہ میں عذاب نہیں کرتا. پہلے ہم اپنی حجت پوری کرتے ہیں. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں بھیجتے جب تک پیغمبر نہ بھیجیں. اب اس بات کو سمجھیں، اسی لیے آپ جہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ کے کعبۃ اللہ میں، اللہ ہمیں اس گھر کے برکات و ثمرات سے رحمت کے ساتھ نصیب عطا فرمائیں. یہاں بھی بنائے کعبہ کے وقت حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ یا اللہ رحم فرما، اب اس قوم میں سے ایک نبی بھیج، رسول بھیج. اور اس رسول کا آنے کا مقصد بعثت کیا ہوگا، کہ کیوں آئے گا، کیوں بھیجا جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے بتلا دیا کہ حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، کہ پیغمبر کے 4 وظیفے ہیں. آپ کا قرآن پڑھ کے سنائیں، پھر ان کو کتاب کی تعلیم دیں، پھر ان کو سنت کی تعلیم دیں، پھر ان کو اپنی صحبت میں رکھ کے ان کے دلوں کو مانجیں اور دلوں کو بھی پاک صاف کر دیں. تو پیغمبر کے یہ 4 راستے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک بات کو یاد رکھیں کہ جب تک یہ 4 طریقے جو ہیں وہ برابر چلتے رہیں گے تو کامیابی ہوگی. اگر یہ 4 متوازی راستے نہیں چلیں گے تو یا ایک نہیں ہوگا یا 2 نہیں ہوں گے تو کامیابی نہیں ہوگی. پہلا کیا ہے؟ تلاوت کتاب. الحمدللہ الحمدللہ جتنے لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں، چاہے وہ حفظ کرا رہے ہیں، نادرہ پڑھا رہے ہیں، قرات پڑھا رہے ہیں، تجوید سب اس میں آ جاتے ہیں. یتلو علیہم آیات. اور دوسرا وظیفہ کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب، اللہ کی قرآن کی تفسیر کی تعلیم دے. تو دنیا میں جتنے مفسرین ہیں،
جنہوں نے تراجم قرآن لکھے ہیں، تفسیریں لکھی ہیں، لوگوں کو ترجمہ پڑھاتے ہیں، ترجمے کے دورے ہوتے ہیں، وہ سارے علمہم الکتاب میں آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا ہے والحکمت، حکمت کا معنی ہوتا ہے دانائی کی باتیں، لیکن یہاں مراد جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اب جو لوگ جو ہیں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے حدیث پڑھا رہے ہیں یا لوگوں کے اندر جا کے دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، کلمہ پڑھا رہے ہیں، نماز سکھا رہے ہیں، وضو کرنا سکھا رہے ہیں، تہجد پڑھنا سکھا رہے ہیں، اشراق پڑھنا سکھا رہے ہیں، گھر سے نکلو کیا دعا مانگو، جوتا پہنو کیا دعا مانگو، گھر میں داخل ہو کیا دعا مانگو، یہ سب اللہ کے نبی کی سنت کے طریقے ہیں۔ اور چوتھا مرحلہ ہے وہ یزکیہم، کہ ان کو پاک کریں۔ پاک کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ان کی تزکیہ ہے باطن ہو جائے، کہ ظاہر صرف نہیں بلکہ اندر بھی پاک ہو۔ تزکیہ ہو ان کا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی جو ہے مثلا استاد ہے، مولوی ہے، پیر ہے، لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے اور سامنے بڑی سے بڑی خوبصورت عورت بھی کھڑی ہو تو وہ نظریں جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، اور لیکن دل میں تڑپ ہے کہ میں اس کو دیکھوں، لیکن بھئی ظاہر نہیں دیکھتا بھی لوگ کیا کہیں گے، تو تزکیہ اس کا معنی اندر صاف نہیں ہوا ہے ابھی۔ اور جب تک اندر صاف نہ ہو تو باہر کی جو صفائی ہے وہ کیا فائدہ دے گی؟ اب دیکھیں نا، آدمی کو خدا نہ کرے زخم ہو جاتا ہے، پھوڑا ہو جاتا ہے، یہ کاٹ کے صاف کرنا پڑے گا حضرت، یہ دواؤں سے نہیں ٹھیک ہوتا، یہ مرہم لگانے سے نہیں ٹھیک ہوگا، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ تو یہ متوازی چار راستے ہیں، جب تک یہ متوازی چلتے رہیں گے کام ہوتا رہے گا۔ اب مشکل ہمیں یہی ہو گئی ہے کہ ایک جگہ تلاوت کتاب تو ہے لیکن تعلیم کتاب نہیں ہے، ایک جگہ تعلیم کتاب تو ہے لیکن تعلیم سنت نہیں ہے، ایک جگہ تعلیم کتاب بھی ہے، حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے لیکن تزکیہ نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں کی جاتی۔ اپنے آپ کو پاک کہنا یا اپنے مزکی ہونے کا دعویٰ کرنا حرام ہے، لیکن تزکیہ کرانا تو فرض ہے کہ آپ حاصل کریں۔ یہ نہ کہیں کہ میں ایسا میں ویسا۔ اور اسی لیے پھر جتنے بزرگ آئے ہیں یہ اپنے اپنے کام ہیں، یاد رکھو، مفسرین نے قرآن کی خدمت سنبھال لی، محدثین نے حدیث کی خدمت سنبھال لی، فقہا نے حضور کی سنت کی استنباط مسائل کی خدمت سنبھال لی، اور اولیاء اللہ نے تزکیے کی خدمت سنبھال لی کہ ان کی ہم نے صفائی کیسے کریں۔ اب جیسے یاد رکھیں گے، ایک ڈاکٹر کہتا ہے ایک چیز دیتا ہوں، کہتا ہے جی ٹھیک ہے بس آپ ایسا کریں، یہ مرہم 2-4 دن لگائیں ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا اور کوئی زخم کی حالت ہے، وہ کہتا ہے جی اس کے ساتھ آپ کو اینٹی بایوٹک لینا پڑے گا، یہ انفیکشن ہے۔ تیسرا کہتا ہے کہ جناب یہ اب اینٹی بایوٹک بھی فائدہ نہیں دے رہا، مرہمیں بھی فائدہ نہیں دے رہی، تو اس کو کاٹ کے صاف کرنا پڑے گا۔ تو یہ بزرگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریض کو دیکھ کے اس کے مطابق علاج تجویز کرتے ہیں۔ اچھا کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتے تو پھر ہم اولیاء اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، بھئی وہ تو طریقہ علاج ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ تو علاج کا طریقہ ہے کہ ایک بڑا کوئی شہزادہ نوابزادہ تھا، بگڑا تگڑا، ان کو ایک اللہ والے کی خدمت میں لے آئے،
انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ بزرگ ہیں، اس کے پاس لے جائیں، دعا کرائیں، بیعت کرائیں تو شاید ہی اللہ کا بندہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ اس کی خدمت میں لے کے آ گئے تو بزرگوں نے دیکھا تو ویسے جیسے آج کل بگڑے تگڑے نوجوان ہیں، آپ نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ، پتہ ہی نہیں لگتا کہ نوجوان لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو بہرحال وہ جب آئے تو دیکھا، بزرگ نے بھی نظر ڈالی کہ بھی ہے تو یہ کافی بگڑا تگڑا بندہ، پتہ نہیں میرے پاس کیسے آ گیا۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی بتاؤ بیٹا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی یہ بزرگ مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں آپ کا مرید کرنے کے لیے، میں تو نہ آپ کو پیر مانتا ہوں نہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں، بس یہ بڑے بزرگ جو ہیں کیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کا دل نہیں کرتا ہے تو کوئی جبر کی بات نہیں کہتی، بس آپ بزرگوں کی کہنا تو ماننا ہے، لیکن میں ایک شرط پہ مرید ہوں گا کہ پہلے میری شرط آپ کو ماننی پڑے گی۔ اب وہ اللہ کے ولی تھے نا، میرے جیسا کوئی ہوتا کہ جب بات بھاگ جاؤ آ گیا شرطیں کرنے والا، ایک مرید کرے شرطیں بھی اس کی مانے۔ اور تو اللہ والے لوگ تھے نا، وہ تو مٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، انہوں نے تو نفس کو مار دیا ہوتا ہے نا، تو ذاتی غصہ تو آتا ہی نہیں، اللہ کے دین کے لیے غصہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا بیٹا بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا دیکھو جی بات یہ ہے، ایک عورت اور ایک شراب، یہ دو چیزیں میری گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں، ان کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، میں آپ کا مرید ہوں گا لیکن یہ دو چیزیں نہیں چھوڑوں گا، نہ زنا چھوڑوں گا نہ شراب چھوڑوں گا۔ اللہ والوں نے دیکھا، غور کیا، انہوں نے کہا اچھا بیٹا بات سنو، تمہاری شرطیں ہیں، اگر ہم تمہاری شرط مان لیں تو تم بھی کوئی ہماری شرط مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بس میں یہ دو باتیں نہیں مانوں گا، باقی تو آپ جو مرضی آئے کہیں نا۔ انہوں نے فرمایا دیکھو بیٹا تم نے دو شرطیں منوائی ہیں کہ زنا بھی نہیں چھوڑو گے، شراب بھی نہیں، ہماری ایک شرط ہے کہ نماز نہیں چھوڑو گے، بس ایک ہی شرط ہے، باقی تم جاؤ تمہارا کام جانے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، نماز میں پڑھوں گا، آپ میری دو شرطیں مان رہے ہیں تو ایک شرط میں آپ کی بھی مانتا ہوں۔ وہ جناب بیعت ہونے کے بعد واپس آ گیا، اور بیعت ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے پھر اب رونا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ اب یہ فقیر کے ساتھ جڑ گیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہدایت کا ذریعہ ہے، رحمت فرما دے۔ پھر وہ اپنے متعلقین کو اپنے دعاؤں میں شریک کر لیتے ہیں، اور وہ جب دعائیں نیند شبی ہوتی ہے، تہجد ہوتی ہے، اللہ کے آگے اللہ والوں کی پکار ہوتی ہے، تو پھر مریدوں کی خود بخود اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ وہ جناب آ گیا تو وہاں اس کا جو ڈیرا تھا، جو محل تھا، انتظام یہ ہوتا تھا کہ عصر کے بعد مجلس سمر جاتی تھی اور وہ غسل کر کے کپڑے پہن کے آ جاتا تھا، اور وہ باقی اس کے جو مصاحب تھے وہ شراب بھی اور لڑکیاں بھی اور ڈانس سب آ جاتی تھی۔ عصر سے مجلس شروع ہوتی تھی، رات کے 12-1 بج جاتے تھے، پھر وہ سونے کے لیے چلا گیا اور مجلس برخاست ہو گئی۔ وہ عصر کو خادم آ گئے کہ جناب مجلس ہم سجا رہے ہیں، اس نے کہا بھائی مجلس تو سجاؤ لیکن ایک بات یاد رکھو، آپ کو پتہ ہے میں زبان کا دھنی آدمی ہوں، میں نے اپنے شیخ سے وعدہ کیا ہے نماز کا، اب اگر عصر کے بعد ہم نے پینا شروع کر دیا تو عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، 3 نمازیں چلی جائیں گی، اب مجلس تو ہوگی لیکن عشاء کے بعد ہو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اس کو یہ دورہ بھی پڑا ہوا ہے، کبھی ایسے دورے بھی پڑ جاتے۔
اس نے جا کے نماز پڑھی، پھر مغرب پڑھی، عشاء پڑھی. عشاء پڑھنے کے بعد بجائے اپنے ڈیرے کی طرف آنے کے اپنے گھر کی طرف چلا گیا. اب وہ جو آدمی خوشامدی وہ تھے منتظر ہیں، ان نے ملازموں نے پوچھا بھی وہ گھر چلے گئے. آپ کو پتا ہے گھر چلے جائے کوئی بلا نہیں سکتا ہے. تو مجلس ختم ہو گئی. اب وہ صبح کو اٹھا، صبح کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سو گیا. پھر ظہر کا وقت ہو گیا. نے کہا بھی نہیں، عصر کو مجلس نہیں ہوا کرے گی، جب ہوگی تو رات کو ہوگی، اگر رات کو نہ ہوئی تو پھر نہیں ہوگی. تو 3-4 دن گزر گئے، وہ تو مجلس سے اجڑ گئی. نماز نے اثر کرنا شروع کیا، اللہ والوں کی دعا نے پہنچنا شروع کیا. اب اس کے بعد اللہ سے سچی توبہ کر لی اور ہر چیز چھوڑ کے بیٹھ گیا. اب اگر کوئی جاہل ہوتا وہ کہتا اچھا پی رہے، کہتے جاؤ شراب بھی پیو، زنا بھی کرو، تمہاری شرطیں قبول ہے مجھے. وہ کہتے دیکھو جی یہ تو کافر ہو گئے پیر صاحب. کیونکہ ان کے وہ اس طریقے کو نہیں جانتے کہ اس بندے کی اصلاح جو ہے وہ کس طرح ہوگی. اس کو شیطان کے جال سے نکالنا ہے تو کیسے نکالیں گے؟ تو اس لیے سمجھے یہ پیغمبر کے 4 وظیفے ہوتے ہیں. اب 2 فرقے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، یاد رکھو. ایک فرقہ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم عقل سے سمجھ سکتے ہیں گرمی ہے، سردی ہے، پانی ہے، دریا ہے، آگ ہے، یہ کاروبار میں فائدہ ہے، یہ نقصان ہے. رسولوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے پھر پیغمبر کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ لوگ اپنے عقل کو منتہا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بدبخت یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی پہلے اگر ہم نے عقل کو رہبر ماننا ہے تو یہ تو فیصلہ کرو نا کہ کس کا عقل. عربوں کا عقل، یورپین کا عقل، ایشیا والوں کا عقل، ملیشین کا عقل، انڈونیشین کا عقل، کس کا عقل؟ پہلے یہ تو اتفاق کرو. اور دوسری بات یاد رکھو کہ عقل تو محدود ہے، عقل روشنی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن یہ روشنی ایسی ہے کہ جب تک 2 روشنیاں جمع نہ ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیا مانا یہ ہے کہ مثلا اب دیکھیں لائٹ ہے، ایک آدمی اندھا ہے وہ کیا دیکھے گا؟ تو ایک روشنی تو ہے، دوسری روشنی نہیں ہے. اچھا آدمی کی آنکھیں ہیں لیکن اندھیرا ہے. تو جب تک 2 روشنیاں نہ ملے، عقل روشن ہے لیکن آگے بھی تو روشنی ہو نا کہ عقل اس کے ساتھ مل کے فیصلہ کرے. اور وہ روشنی کیا ہوتی ہے؟ وہ روشنی ہے اللہ کا قرآن کہ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اللہ نے فرمایا اس نور کی پیروی کرو جو میں نے اپنے نبی کے ساتھ بھیجا ہے. أَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا. میرا محبوب ہم نے آپ کی طرف نور بھیجا. تو جب تک یہ 2 نور جمع نہیں ہوں گے مسائل سمجھ ہی نہیں آئیں گے. کیسے سمجھ آ سکتے ہیں آدمی کو؟ یہی وجہ ہے، یاد رکھو کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، جب تک اس کے سارے شروط نہیں ہوں گے اس وقت تک تمہیں علم سمجھ ہی نہیں آ سکتا. اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتاری کہ بھی رمضان المبارک میں ہم رات کو کسوت تک کھا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھاؤ پیو لیکن جب سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے علیحدہ ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دو. ایک صحابی تھے حضور پاک کے رضی اللہ تعالی عنہ مطعم ابن عدی. انہوں نے کیا کیا کہ ایک کالا ڈورا اور ایک سفید ڈورا لے کے سرانے کے نیچے رکھ لیا.
اور وہ دیکھ لیتے، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ابھی کھانے کا وقت ہے، ابھی کھانے کا وقت ہے، کیونکہ پتہ نہیں لگ رہا کہ سفید کون ہے اور سیاہ کون ہے۔ تو جب تک یہ واضح نہیں ہوگا اس وقت تک کھانا جائے وہ کھاتے رہو، تو باہر ماشاءاللہ دانے ہو گئی۔ بڑے پریشان ہوئے کہ اب میں کیا کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں کو آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسی بات ہو گئی کہ آج میرے روزے کا مسئلہ بن گیا۔ آپ نے سنا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں حضور میں نے تو باقاعدہ یہ دیکھیں کالا ڈورا بھی سفید ڈورا بھی لے کے سرانے کے نیچے رکھا ہوا تھا، میں دیکھتا بھی رہا۔ حضور مسکرائے اور فرمایا ان بسعادتک لعریض، آپ نے فرمایا بھائی تیرا سرانہ بہت لمبا ہے کہ کالا ڈورا سفید ڈورا سب تیرے سرانے کے نیچے آ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے سے مراد ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک صبح کاذب ہوتی ہے اور ایک صبح صادق ہوتی ہے۔ پہلی صبح کاذب ہوتی ہے کہ ایسے روشنی سیدھی اوپر چلی جاتی ہے، اور جب صبح صادق ہوتی ہے تو روشنی پھٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ان کا فرق بیان کیا ہے، اللہ نے کالا ڈورا یا سفید ڈورا تو نہیں بیان کیا ہے۔ اب اگر صرف لغت سے بات سمجھ آ سکتی تو وہ تو عربی تھے، جیسے آج کل آپ کے اس دور میں ایک مفسر قرآن پیدا ہوئے، اللہ پاک رحمت کرے، انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کہتے ہیں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ انہوں نے کہا نماز کا معنی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی ہے تحریک الصلوین، کہ بندے کے دو جو حصے ہیں ان کو حرکت دینا۔ تو اصل میں حضور کے زمانے میں ایکسرسائز کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا، جم نہیں تھے، کوئی کلب نہیں تھے، تو اس لیے وہ نمازیں پڑھتے تھے بھی ایکسرسائز ہو جائے۔ اب ہمارے پاس بڑی انڈور ایکسرسائز آ گئی، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے نماز کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی سلاد، اچھا ایک اور مفسر صاحب پیدا ہوئے، انہوں نے کہا جی سلاد کا معنی ہے دعا، ہم دعا مانگ رہے ہیں، سامنے کو ایک یا 5 وقت کی نماز پڑھو اور ایک امام بھی کھڑا کرو، ایک مؤذن بھی کھڑا کرو، مولوی کے پیچھے ہاتھ بھی بن کے سلاد ہے، سلاد بنا دعا ہے، بس دعا مانگ لیں گے ہم۔ اسی طرح مفسر پیدا ہونے کہا کہ جی 100 کوڑے لگانے والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن زانی اور زانیہ کو رجم کر دیا جائے، یہ تو قرآن میں آیت ہی نہیں ہے۔ جب قرآن میں نہیں ہے ہم کیا مانیں؟ ایک اور مفسر صاحب پیدا ہوئے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کا پتہ کیا ترجمہ کیا کہ قیامت والے دن اللہ سب کو ماؤں کے نام کے ساتھ پکارے گا۔ اب اتنا بڑا جاہل کوئی ہے؟ امام سے مراد ہے کہ اللہ کی آمد میں ہر نبی امام ہوتا ہے اپنی امت کا، ان کے ذریعے ان کی امت کو بلائیں گے، وہ علیحدہ وہ علیحدہ وہ علیحدہ۔ تو اس سے مراد ماں نہیں ہے، امام کا معنی الگ ہے، امام کا معنی الگ ہے، امام کا ضد خلف ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر نعوذ باللہ مفسر پیدا ہوں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا جو دیکھ رہے ہو دنیا میں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نہ عقل کافی ہے، نہ علم لغت کافی ہے، نہ خبرہ اور تجربہ کافی ہے، لازم ہے کہ اللہ کا رسول ہو اور اس کا واسطہ پھر اللہ سے جڑا ہوا ہو۔
اس لیے اللہ نے قسم کھا کے میرے مدنی کی عصمت کا بیان کیا ہے، فرمایا والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے تارے کی جب وہ ڈوبتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، ضلع مانا علمی غلطی، تمہارے پاک نبی تمہارے صاحب جو تمہارے اندر ہیں جن کا ایک ایک پل تم جانتے ہو، نہ اس نے علمی غلطی کی نہ کبھی عملی غلطی کی ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اور اس نے کوئی عملی غلطی بھی نہیں کی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، وہ تو بولتا ہی نہیں جب تک اللہ کی وحی نہیں آتی ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ ہدایت کے لیے رسولوں کا آنا بھی ضروری، اور رسول کا با کمال با عصمت ہونا بھی ضروری، اللہ کے رسول کا اللہ کے ساتھ وحی کا تعلق ہونا بھی ضروری، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ معجزات آیات بینات کا آنا بھی ضروری، اور اس کتاب کی روشنی میں پھر اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ دنیا میں آ کے عدل و انصاف کے فیصلے فرماتے ہیں، اور جب دنیا میں عدل ہوتا ہے، دنیا میں انصاف ہوتا ہے تو عالم کا نظام قائم ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے اللہ نے فرمایا پھر ہم نے لوہا بھی اتارا ہے ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے بڑی مؤکد کلام کی کہ لقد ارسلنا، ہم نے بھیجا، رسلنا وانزلنا معهم الکتاب والبینات، ہم نے کتاب بھی دی اور معجزات بھی دی ہے، اور ہم نے کتاب کے ساتھ میزان بھی بھیجا ہے، یعنی میزان مانا عدل، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الرحمن کے اندر وَوَضَعَ الْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس سے پہلے یاد ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، تو میزان پر جتنے اقوال ہیں، ابحاث ہیں، دلائل ہیں، وہ گزر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا کرے دین کے صحیح راستے پہ قائم رکھے اور صحیح راستے پہ موت دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر بیماری اور ہر پریشانی سے نجات دے۔ کہتے جی کہ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، یاد رکھو موطا امام محمد میں حدیث ہے حضرت ابی ہریرہ سے، جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد حضور پہ درود پاک، اور تیسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ دعا ہے۔ انہوں نے بھی اس حدیث مبارک سے لیا ہے ایک۔ دوسرا امام صاحب فرماتے ہیں کہ جنازہ جو ہے یہ نماز کی طرح تو ہے لیکن نماز نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی نماز بغیر رکوع اور سجود کے نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں نہ اس میں رکوع ہے تو لہذا یہ کس صلاۃ تو ہے، حقیقی صلاۃ نہیں ہے۔ اچھا، نمازوں کا پڑھنا مسجدوں میں افضل ہوتا ہے، اور جنازہ جو ہے وہ تو مسجد کے باہر پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر وہ نماز ہے تو مسجد میں کیوں نہ پڑھی جائے؟ یہاں مکے میں تو اس لیے پڑھی جاتی ہے نا کہ سارا مکہ مسجد میں حرام ہے، کہاں لے جائیں بیچارے؟ یہاں تو مسجد کے باہر اگر جائیں تو پھر جتنے جائیں۔ تو اس لیے امام صاحب کے نزدیک تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے نزدیک چونکہ یہ بھی نماز ہے اور نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، لہذا پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ ہے، اس کے بعد درود ہے اور اس کے بعد دعا ہے۔ کہتے تھے کہ نماز جنازہ کی تکبیر کے بعد جو ہے یہاں دعا بڑی لمبی ہوتی، ان کو آتی ہے تمہیں نہیں آتی، تو یہ فرق ہے۔
وہ پرانے دور کی بات ہے، اللہ رحمت کرے، شاید مودودی صاحب کی بات ہے. کسی نے مودودی صاحب سے پوچھا کہ مودودی صاحب پاکستان میں تو آپ کی کتابیں جو ہے نظر نہیں آتی ہیں، باہر کے ملکوں میں بڑی کتابیں ہیں آپ کی. انہوں نے فرمایا باہر والے خرید کے پڑھتے ہیں اور پاکستان والے مانگ کے پڑھتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ایک کتاب ہو سارے ایک اخبار، اور ذرا مجھے بھی دکھانا یار، اور یار مجھے بھی ذرا سرخیاں دیکھنے دینا. ایک اخبار سارا مجمع پڑھ لے گا، خریدے گا نہیں. تو اس لیے تھوڑی ہی نظر آئیں گی نا جناب. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہیں جب کہ دعا نہیں آتی ہے، لازمی بات ہے تم تو چھوٹی کرو گے. یہ تو علماء ہیں، ان کو تو اتنی دعائیں یاد ہیں، وہ چاہے تو 6 گھنٹے کرتے رہیں، وہ تو تمہارے لیے جلدی کر دیتے ہیں. تم تو بس اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا انسان ملاحیت منا فیصا بس. وہ تو پھر اللہم نقہم من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایاہم من الماء والثلج والبرد. اللہم اکرم نزلہم ووسع مدخلہم. اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم. اللہم بدل دارہم خیرا من دارہم وبدل اہلہم خیرا من اہلہم. اللہم اجعلہم لنا سلفا واجرا. وہ تو دعائیں ہیں، ایک دعا ہے. کہتے تھے کہ آپ کے پیر کون ہیں؟ میں خود پیر ہوں بابا، بغیر بیعت کے پیر. بیعت نہیں کرتا. اللہ کے بندے، میرا کوئی بھی شیخ ہو، آپ کو کیا ضرورت ہے ان بحثوں میں پڑھنے کی؟ آپ کو کن علماء سے حدیث کی اجازت ہے؟ الحمدللہ جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے مجھے ہے. یہ کام طالب العلم کا ہوتا ہے، فارغ وقت میں پوچھتا ہے. یہ بات مجمع کو بتانے کی نہیں ہوتی ہے. ایک اصولی بات یاد رکھیں. اب مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اسناد کا سلسلہ عرب میں کن مشائخ سے ہے، عجم میں کن مشائخ سے ہے، ہند میں کن مشائخ سے ہے، پاکستان میں کن مشائخ سے، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ وہ ہمارے ایک مولانا تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. بہت ہی مخلص عالم تھے اور بڑے ماشاءاللہ اور ہنسمکھ بھی تھے، مزاح بھی فرماتے تھے. اچھا وہ ذات کا بیچارہ میراثی تھا. ہوتا ہے، اس میں کیا ہے، میراثی ہو یا کوئی ہو، اللہ جس کو علم عطا فرمائے. وہ ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے تو ان کے کسی مخالف نے چٹ لکھ کے بھیجا کہ حضرت آپ اپنا مکمل تعارف کروائیں ہمیں، کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، کون آپ کے آبا و اجداد تھے. یہ سارا تفصیل مقصد اعتراض تھا بیچارہ کہ اب اگر کہے گا کہ بھی میں میراثی ہوں تو تب بھی تو توہین ہوتی ہے نا. اور اگر جھوٹ بولے گا کہیں گے دیکھو جی عالم ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، میں جانتا ہوں یہ تو میراثی ہے. اور انہوں نے جب چٹ پڑھا انہوں نے کہا بھائی آپ تقریر سننے آئے ہیں یا مجھے رشتہ دینا ہے؟ آپ نے اگر آپ نے رشتہ دینا ہو تو آ جائیں، میں آپ کو نسب بھی بتاؤں، خاندان بھی بتاؤں. اور اگر تقریر سننی ہے تو میں کوئی بلا بھی ہوں، سن رہے ہو. کہتے جی کہ نمازیں کھڑی ہوتی ہیں تو عورتیں آگے کھڑی ہوتی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نماز ہوتی ہی نہیں پیچھے والے کی. اگر نماز میں عورت آگے ہو یا محاذات میں ہو برابر میں، امام صاحب فرماتے ہیں نماز ہوتی ہی نہیں. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ عالم اضطرار میں مجبوری کی بنا پہ ہو جائے گی، ورنہ وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. تو اس کا گناہ گار کون ہے؟ ہم گناہ گار ہیں. ہم اگر اپنی بیوی کو سمجھائیں کہ آگے نہیں جانا ہو جائے گی. ہم اگر اپنی بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں بھائی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے طواف چھوڑ دو، واپس چلی جاؤ عورتوں کی جگہ پر، وہ نہیں جائیں. ہم تو خود پکڑ کے ساتھ پھر رہے ہیں. بہرحال آپ کوشش کریں ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں عورتیں آگے نہ ہوں. اور دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے
جیسے یہ ترکی کرتے ہیں حضرات، آگے ٹھیلا رکھ لیتے ہیں تو وہ ایک سترا بن جاتا ہے، پھر بھی آپ کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر احرام کی حالت میں دو آدمیوں نے عمرہ کیا، طواف صفا مروہ دوڑنے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیا، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے بندے دونوں طواف کر چکے ہیں، صفا مروہ دوڑ چکے ہیں، اب انہوں نے احرام سے نکلنا ہے، اگر نہ ہی اس طرح پھیرے تو جائز ہے، اگر یہ پھیرے تو جائز نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ وہ سمجھتے ہیں نا احرام میں ہے، بھی احرام سے نکلنا تو ہے نا غریب نے کسی طرح، اپنے سر پہ اس طرح پھیر دے یا ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر نابالغ اور بالغ بچہ اور بچی سب جناب اکٹھے پڑے جاتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے نا، تمہیں نہیں پتا، تم اپنا کام کرو۔ اللہ کے بندے تمہاری دعا میں نہیں ہے صغیر نہ ہوا کبیر نہ ہوا ذکر نہ ہوا انسا نہ، سب آ گئے، تو پھر فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ کہتے جی کہ حدود حرم میں مکے میں رہتے ہوئے آدمی عمرے سے جب فارغ ہو جائے تو اپنی بیوی سے بوس و کنار یا مجامعت کر سکتا ہے۔ یہاں مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں، کیا خیال ہے آپ؟ یعنی سارے مسئلے کا ٹھیکیدار مولوی مکی ہے، آپ نے اپنا عقل استعمال نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے بندے مکے مدینے میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ میاں بیوی ملتے ہوں گے تو ایسے ہوتے ہیں نا، اسی لیے تو یہاں 4 شادیاں کرنی پڑتی ہیں، زمزم کی طاقت ہے نا، تمہاری طرح مردہ لوگ تو نہیں ہیں کہ ایک ہی بیوی گلے بڑی قبر تک لے جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ کے بندے جب احرام نہیں ہے تمہاری بیوی ہے، اسی لیے یہ تو حدیث میں مسئلہ موجود ہے، بیبیاں فرماتی ہیں کہ جب حضور عرفات سے مزدلفہ آ گئے تو ہمیں آدھی رات کے بعد اجازت دے دی کہ عورتیں ہیں بچے ہیں سب چلے جائیں مینا میں، اور مینا میں جا کے آرام سے وہ صبح کی نماز بھی پڑھیں اور کنکری بھی مار لیں۔ تو رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم للنساء والصبیان، تو بیبیاں فرماتی ہیں کہ ہم جلدی آ گئے اور نماز طلوع فجر کے بعد ہم نے کنکریاں مار لی اور اس کے بعد ہم مکے میں آ گئے، طواف زیارت کر لیا، غسل کر کے تیار ہو گئے کہ پتہ نہیں حضور بلا لیں۔ تو خامد کا تو حق ہے، جب احرام ختم ہو گیا ہے اور میاں بیوی نے حج میں بھی دونوں نے طواف زیارت کر لیا ہے تو بیوی ہے اس کی۔ احرام باندھنے سے پہلے کراچی ایئرپورٹ پر ایام ماہواری سے 2 دن پتری جسم پہ خون کا محسوس ہوا، احرام باندھ لیا، مکہ پہنچے، غسل کیا، طواف کیا، سعی کیا، بال کرے۔ اب میری بہن اگر ان دنوں میں آپ کو حیض تھا تو پھر تو آپ نے غلط کیا ہے، اگر حیض نہیں تھا دباؤ محسوس ہوتا رہا لیکن خون نہیں آیا پھر آپ کا عمرہ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے دوران حیض عمرہ کر لیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ جلدی سے طواف دہراؤ، طواف پاک ہو کے نیت کرو کہ یا اللہ اگر اس طواف میں غلطی ہو گئی ہے تو میں دوبارہ کر رہی ہوں، نہیں کرو گے تو دم بھی پڑے گی اور عمرہ بھی برباد ہو جائے گا۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہے انٹرنیٹ پہ طارق جمیل صاحب سے تو آپ ان موجود ہیں، زندہ ہیں الحمدللہ، آپ ان سے براہ راست رابطہ کر لیں ٹیلی فون پہ اور ان سے پوچھ لیں، ان پر جو الزام ہو وہ جواب دے دیں گے۔ مجھے تو نہ الزامات کا پتہ ہے نہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے کہ ان پر کیا اعتراضات کیے گئے ہیں۔
مجھے جب پتہ ہی نہیں تو میں کیسے جواب دوں گا؟ کہتے بھی کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں قبروں میں، لیکن ان سے دعا مانگنا منع ہے. دعا اللہ سے مانگو گے. اگر ان سے دعا مانگنا جائز ہوتا تو صحابہ نہ مانگتے. اگر خانہ کعبہ سامنے ہے نماز میں، سجدے کی جگہ نظر ڈالیں. عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، اگر موجود ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، اپنے گھر سے جنازے کے لیے نہیں آتی. سفر کے اندر وتر پڑھنا ضروری ہے، وہ واجب ہے عند الاحناف. میں نے حج کے دوران میں 3 دن کنکریاں جو ہیں وہ دیوار سے پہلے ماری ہیں، دم پڑ گئی. اتنے سوچا نا رش نہیں ہے، جان چھوڑاؤ نا. کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جو نماز کے میں مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوتی. یہی فتویٰ لکھوا کے مجھے دے دو مہربانی کر کے. جس مولوی صاحب نے کہا نا اس کو کہو لکھ دو. پھر تو ماشاء اللہ مانا یہ ہے کہ دنیا کے اندر 1 ارب 34 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں تقریباً 1 ارب کے قریب حنفی ہیں. سب کی نماز نہیں ہوتی، صرف نماز تمہاری ہوتی ہے. خدا کا خوف کریں. حضور کی حدیث ہے امام پڑھے تم چپ رہو. امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تم کہو آمین. تو فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے. کعبۃ اللہ میں جب طواف کریں نظر نیچے آرام سے چلیں، نہ سینہ یوں کریں نہ پشت یوں کریں. جوتے تبدیل ہو جائیں لوگوں کے نہ اٹھاؤ، اپنے جوتے کو کسی کپڑے میں لپیٹ کے ساتھ رکھو. کہتی کہ میں قرآن بھی پڑھتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، لیکن میرے دماغ میں شیطانی خیالات آتے ہیں. بالکل یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے. حضرت ابو بکر سے ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ حضرت ہمارے لوگ یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو دلوں میں کوئی خیالات نہیں آتے، آپ کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو برے برے خیالات آتے ہیں ان کو. آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر ایک گھر میں 2 کمرے ہیں، ایک میں سونا چاندی ہے ایک میں خالی ہے، ڈاکو کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا جی جہاں سونا چاندی ہے. انہوں نے کہا تمہارے ایمان جب دل سے ایمان خالی ہے، شیطان کیوں آئے تمہارے پاس؟ اسے تو پتہ ہے کہ یہ جہنمی ہے، ان پہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ بھی وہاں زور لگاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے. اس لیے بیٹی کوئی بات نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو تمہارے ایمان کی بات ہے، تمہاری ترقی کی بات ہے. بیوی خاوند کے بغیر عمرہ بیٹے کے ساتھ بالکل بیٹے کے ساتھ کر سکتی ہے، بیٹا محرم ہے اس کا. اگر یہ یقین ہے کہ یہ چیز کوڑے میں پھینک کے گندگی میں ڈالے، وہ لے سکتے ہیں آپ. تمام مسلمانوں کے لیے روز دعا کرتے ہیں بس جیسے گندی زبان ہے. زمین آپ کو باپ دادے سے ملی ہے یا آپ نے خود خریدی ہے؟ باپ دادے میں تم وارث تھے، تمہاری جائیداد میں بیٹے بیٹیاں سب وارث ہیں. جس بیٹی کو نہیں دیا اس کو دے دو حصہ، اپنے باپ کی قبر ٹھیک کرو. جو بی بی عائشہ کا منکر ہے وہ کافر ہے، بس بات ختم ہو گئی.
دوران طواف آپ چلتے رہیں، جب حجر اسود پہ آئے اب دیکھیں، رکن یمانی پہ کھڑے ہوں آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جو گلاس ہم یہاں پانی پیتے ہیں ان کو ہوٹل میں لے جائیں، لوگ پلانے کے لیے حرم میں رکھتے ہیں، تم یہاں سے بھی چوری کر کے لے جانا چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ، بالکل نہ لے جاؤ جناب، یہ مسجد الحرام کے لیے وقف ہے۔ اگر مغرب کی اذان کے بعد کسی نے 2 رکعت واجب طواف پڑھ لیے، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ عورت چہرہ جو ہے نماز میں چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر داڑھی والے کے اگر وہ بالغ ہے ہو جاتی ہے، منڈاتا ہے تو نہیں ہوتی ہے۔ پریشانی کے لیے سب سے بڑی دعا جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا۔ یہ پڑھے سب پریشانیاں اللہ دور فرمائیں گے۔ عمر کے کتنے چاہیے؟ جتنے عمرے کرو، نفلی عبادت ہے۔ طواف جو ہے جو لوگ آپ کے والدین فوت ہو گئے ان کے لیے بھی کر سکتے ہو۔ بہرحال مدینے سے آپ آئے، عمرہ کیا، سو گئے، اٹھنے کے بعد سر کے بال کٹوا دیے، ٹھیک ہو گیا۔ حیض کی حالت میں عورت مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی میں داخل ہو سکتی ہے؟ تمہارے ملک میں حیض میں عورت مسجد جا سکتی ہے؟ تو یہ مسجدیں تمہارے ملک کی مسجد سے بھی کم درجے کی ہیں کہ مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ طواف الوداع کے بعد اگر ہم رہ جائیں پھر طواف کرو، نمازیں پڑھو، کوئی پابندی نہیں۔ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، بالکل بدلتی ہے۔ وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو میں یہ کر دوں گا۔ اگر ایک آدمی نے کراچی ایئرپورٹ سے عمرے کی نیت کر لی اور دوران احرام اس کے پاؤں میں چوٹ لگی اور خون نکل آیا، کوئی بات نہیں، چوٹ بھی اس کو لگی ہے اور جرمانہ بھی شریعت اسی پہ کرے گی۔ او یار تھوڑا سا عقل بھی استعمال کر دیا کرو نا۔ طواف کے بعد 2 رکعت افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں یا حتیم میں پڑھیں یا طواف کی جگہ میں پڑھیں یا سارے حرم میں پڑھیں، ہوٹل میں بھی جا کے پڑھیں تو جائز ہے۔ یہ تو ہمارے جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، نماز ختم ہوئی شروع اللہ اکبر، اللہ کے بندے طواف والے کہاں جائیں گے؟ فرض ہو گئے، پیچھے ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑو طواف والوں کا۔ اچھا ابھی طواف میں اذان میں 20 منٹ باقی صفے بنا کے آگے کھڑے، اور جتنے طواف والوں کو تم روک رہے ہو سب کا گناہ تمہارے اوپر ہے۔ یہ کوئی فضیلت ہے؟ یہ صفوں میں جا رہے ہو؟ کون سی صفوں میں جا رہے ہو؟ آرام سے پیچھے کھڑے رہیں، جب تکبیر کا وقت ہے چل پڑے آگے، جہاں موقع ملے کھڑے ہو جائے۔ ہمارے جہاز میں جلدی آنا تھا، ریاض چلا گیا، پھر مدینہ شریف چلا گیا، بالکل غلط کہتے ہو۔ ہر جہاز کی فلائٹ باقاعدہ مقرر ہوتی ہے، تھوڑا ہے کہ وہ سڑک تھی، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا۔ اب آپ نے چونکہ عمرہ کھول دیا ہے، ایک دم بھی دیں اور مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کریں۔ دوران طواف میں آپس میں اگر باتیں کریں، کوئی شریعت کی بات ہو، ضروری بات ہو، یہ تو نہیں کہ گپے لگاتے رہو، قصے کرتے رہو۔
حضور کی ولادت کا ذکر کرنا حرام ہے تو ابھی کیوں نہیں کرتے ہو؟ صرف ربیع الاول میں ولادت کا ذکر کرنا ہے، جیسے شیعہ نے حضرت حسین کا صرف محرم میں ذکر کرنا ہے، آگے پیچھے حضرت حسین بھول جاتے ہیں۔ اور کون مسلمان ہے جو روزانہ نماز میں السلام علیکم ایھا النبی نہیں پڑھتا؟ یہ جو تمہارا رسم و رواج ہے وہ حرام ہے۔ میں نے طواف کر کے دوران میں حتیم میں نفل پڑے، پھر چکر پورے کیے، آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا، ہو گیا انشاءاللہ۔ اگر ایک دن 2 آدمی عمرے کریں، ہر دفعہ اس طرح پھروائے گا بال ہوں یا نہ ہوں؟ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو دیکھتے ہیں کہ بندے نے میرے آگے گردن جھکا دی ہے۔ اگر روزانہ مسجد عائشہ میں عمرہ کرو، روزانہ کرو، نفلی عبادت ہے، 4 دفعہ روز کرو، 10 دفعہ روز کرو، بالکل نہ کرو۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو قتل کرا دیا، حضرت ہارون کی داڑھی کھینچی، تو اس لیے میرا عزیز کہ حضرت ہارون نے تو بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی، بے وقوف آدمی، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ان کی سزا قتل آئی تھی نا۔ حضرت ہارون تو ان کو روکتے رہے، انہیں بات نہیں مانی۔